أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرعون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع صدق اللہ مولانا العظیم. یہ آیات کل بھی پڑھی تھی، وقت پورا ہو جانے کے سبب ان کو آج کے لیے مؤخر کیا تھا. 13ویں سپارے کا 9واں رکوع مکمل ہوا اور سورہ الرعد کی آیت نمبر 21 سے لے کے آیت نمبر 26 تک تقریباً 5 آیات موضوع کے مطابق اللہ حق بات بیان کر کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. کل ہم نے 2 باتیں پڑھ لی تھیں. ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک وہ بندہ جو اس پاک کلام کو اور میرے نبی کو سچ مانتا ہے وہ اور جو میرے پاک کلام کو اور نبی کو نہیں مانتا وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اور دوسری بات یہ اللہ نے فرمائی تھی، آگے مومن کی صفات شروع کر دی تھی کہ ایک وہ ہے جو مانتے ہی نہیں ہے، ایک وہ ہے جو مانتے ہیں اللہ کو بھی، اللہ کے رسول کو بھی، اللہ کے کلام کو بھی. تو وہ جو مانتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے انہوں نے ایک عہد کیا ہے کہ یہ جو تیرا آئین ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو تیرا ہمارے سامنے پاک کلام ہے، اس کے اندر شریعت کے اندر جو احکامات ہیں ہم ان کے اوپر پیروی کرنے کے لیے، ان کے اوپر چلنے کے لیے تیرے اسلام کے دائرہ کے اندر داخل ہوتے ہیں. تو جو اس دائرہ میں داخل ہوتا ہے اس کے اوپر اسلام کی حدود و قیود، اسلام کے احکامات، حقوق اور فرائض اس کے اوپر نافذ ہو جاتے ہیں. اس کو عمل کرنا پڑتا ہے، اس کو اپنے کلمے کو کے اوپر ثابت قدم رہنے کے لیے اور اپنے کلمے کا حق ادا کرنے کے لیے کام. کون سے وہ کام ہیں جن میں پہلا کام کا اللہ نے یہ فرمایا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو مانتے ہیں نا اللہ اور اس کے رسول کو، جو عقل رکھتے ہیں، جن کی دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، دل کی بصیرت ہے ان کو، وہ لوگ وعدہ کر کے کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں. ہم اگر وعدہ کریں گے، پہلا وعدہ ہمارا کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ. دوسرا وعدہ ہوتا ہے ہمارا بندوں کے ساتھ. اللہ کے ساتھ یہ وعدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ جی ہم کہتے ہیں تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، مگر جب کوئی مشکل پڑتی ہے، کوئی پریشانی پڑتی ہے تو ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑتے ہیں. کوئی بندہ مشکل میں، پریشانی میں اور کسی بھی ایسی جگہ جہاں پہ اللہ کو پکارنا جانا چاہیے وہاں پہ وہ کسی غیر اللہ کو پکارے تو وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ دیتا ہے. ہمیشہ اللہ نے اس دنیا کے اندر اسباب ضرور پیدا کیے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھائی صاحب، ان کو اللہ نے آسمان پہ زندہ اٹھا لی ہے. یہ ہم سب کو قرآن سے ہم نے پڑھا ہے. ایسا ہی ہے، وہ نہیں مانتے. عیسائی کہتے ہیں جی وہ ان کو پھانسی چڑھا دیا گیا. قرآن کلیئر کہتا ہے، میں یہاں پہ پڑھا چکا ہوں کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. نہ وہ قتل کیے گئے، شہید کیے گئے اور نہ وہ سولی پہ چڑھائے گئے، لیکن اللہ نے ان کو شبہ میں ڈالا. ہمارا ایمان ہے، ہمارا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سولی نہیں چڑھے، شہید نہیں، اللہ نے ان کو زندہ آسمان پہ اٹھایا. اب بات کیا بتانے لگا تھا، جس دن عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا پہ واپس آئیں گے، آسمان سے اللہ ان کو زمین پہ بھیجے گا، فرشتے لے کے آئیں گے. لیکن جب وہ مسجد ہے نا، جس کو مجھے مسجد کا نام نہیں یاد، جب اس مسجد پہ اتریں گے، اس کے مسجد کے مینار کے اوپر آ جائیں گے اور وہاں سے کہیں گے سیڑھی لگائیں میں نیچے اتروں. مطلب سمجھنا کیا ہے اس کے اندر؟ یہ جو دنیا ہے یہ اسباب کی دنیا ہے. یہاں سبب کرنا پڑے گا آپ کو. اب وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ میں جناب اللہ جو ہے وہ جو آسمانوں سے ان کو مسجد کے مینار تک لایا، وہ مسجد کے مینار سے نیچے زمین پہ نہیں لا سکتا یا ڈائریکٹ نیچے زمین تک نہیں چھوڑ سکتا تھا. اللہ نے بتانا ہے کہ یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے. ہم اگر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم اگر طبیب کے پاس جاتے ہیں، ہم اگر جو کامل پیر ہوگا، یہ ہر وہ غیرہ غیرہ نہیں یا جناب نا، جو کامل پیر ہوگا، جو واقعی شریعت کے اوپر احکام ہے، یہ نہیں کہ جس کا ایک وضو میں مہینہ گزر جاتا ہو یا جس کی کہتا ہوگا ہماری نماز صرف دل کی نماز ہے، وہ کو پیری شیری کوئی نہیں ہے.
کہ جو جناب نہ وضو کیا، نہ صفائی نصف ایمان ہے اس کے اوپر، نہ کلمے آتے، نہ قرآن آتا ہے، نہ شریعت آتی ہے، اور جناب آپ موضوع الگ ہٹ جاؤں گا۔ مختصر بات یہ ہے کہ یہ دنیا اسباب کی دنیا، آپ سبب ضرور کریں لیکن کبھی بھی مشکل میں یا جہاں پہ اللہ کو پکارنا ہے آپ وہاں پہ نبی کو بھی نہیں پکاریں گے۔ آپ ڈائریکٹ یہ کہیں گے اللہ جی میں آپ کے آگے یہ مشکل اپنی پیش کر رہا ہوں، آپ میری مدد فرمائیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی خود جو ہے نا آگے اسباب، کسی فرشتے کے ذریعے، کسی اپنے پیارے ولی یا بندے کے ذریعے، کسی اپنے محبوب بندے کے ذریعے آپ کی مدد کرے گا۔ مثال ہے اس کی، ایک بندہ کہتا ہے اللہ جی میرے کو میں تنگ دست ہو گیا ہوں، مخلوق الحال ہو گیا ہوں، میرے حال پہ رحم فرمائے، اللہ سے مانگے گا، اللہ سے مانگے گا وہ بندہ، لیکن اللہ اس کو کسی نہ کسی بندے کے دل میں ڈالے گا، عیسیٰ جائے فلاں بندہ میرا بڑا ضرورت مند ہے، جا اس بندے کی جا کے تو مدد کر، ٹھیک ہے جی، جا کے اس میرے بندے کی تو مدد کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آگے اسباب پیدا کرتا ہے، لیکن آپ مشکل میں، پریشانی میں، کسی بھی جگہ پہ، ہر وقت کہیں پہ بھی، اس کی ایک مثال ہے، ہمارے جو ہے وہ بارش کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہے جس کا کیا نام ہے؟ میکائیل۔ بارش، روزی، ہوا، بادل، ان کا فرشتہ کون سا ہے؟ میکائیل۔ وہی کون سا فرشتہ لے کے آتا ہے؟ جبرائیل۔ موت قبض کرنے، روح قبض کرنے اسرائیل، ٹھیک ہے جی، اور جو سور لے کے کھڑا ہوا ہے وہ اسرافیل۔ یہ چار بڑے فرشتے ہیں۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے جو روح قبض کرتا ہے اسرائیل، وہ اس کے پھر آگے وہ فرشتے اس کے آگے ڈیوٹی کے اوپر، وہ اکیلا نہیں ہے، لیکن اب ہمارے میں سے کوئی بھی نہیں کہے گا ٹھیک ہے جی کہ میکائیل جو ہے وہ ہوا لے کر اے میکائیل ہمارے اوپر بارش برسا، کوئی بندہ یہ بات کہے کہ آپ شرک کریں، کلیئر، میں شریعت کی بات کر رہا ہوں۔ آپ یہ کہیں کہ میں میکائیل ساڑھے اوپر بارش برسا، آپ شرک کریں گے، آپ نے کہنا اللہ جی ہمیں رحمت کی بارش ہے، اللہ میکائیل کو بھیجے، پاوے جبرائیل کو بھیجے، پاوے کسی چوتھے کو بھیجے، وہ اس کا معاملہ ہے، وہ ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ آپ کسی غیر اللہ سے آپ نہیں مانگ سکتے، آپ کسی مشکل میں غیر اللہ کو نہیں پکار سکتے، یہ بڑا کلیئر کٹ عقیدہ ہے۔ تو یہ بات تھی کہ اگر آپ مشکل میں اللہ کو چھوڑ کے کسی کو پکارتے تو آپ اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑتے ہیں۔ اللہ کی جو عبادت کرنے کا حق ہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں، زکات نہیں دیتے ہیں، حج نہیں کرتے ہیں، پیسہ ہونے کے باوجود جو شرعی احکامات ان کے اوپر عمل نہیں کرتے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے وعدہ توڑتے ہیں۔ دوسرا ہے بندوں کے ساتھ، کسی سے پیسے لیے، ادھار دیے، جناب مہینے بعد دے دے، 100 مہینہ مڑ کے 20 سال گزر گئے تھے، وہ مہینہ کو نہیں آیا ہی نہیں، کوئی نہیں کرے، ہر کسی معاملے کے کوئی بھی وعدہ، پہلی بات اگر نہیں پورا کر سکتے وعدہ کریں ہی نہیں، اور اگر آپ وعدہ کر کے توڑتے ہیں فَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدہ کرو قیامت کے دن وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، قرآن کہتے ہیں۔ آگے فرمایا وہ جوڑتے ہیں، اس کے اوپر کل بھی بڑی تفصیلی بات ہوئی، آج کا تو موضوع شروع ہوا اور وقت کے رکھنا لگے، وہ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، جو رشتہ داری ہے، جو حقوق ہے، جو دنیاوی نظام ہے، اللہ نے کیا بندوں کو پیدا کیا نا، اللہ نے فرشتوں کو یہ بات بتائی، فرشتوں کو یہ بات حکم دی کہ تم میرے آدم کو سجدہ کرو، میرے آدم کو، اللہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اس کو سجدہ کرا رہا ہے ہم سے اللہ، یہ تو زمین میں جا کے فساد برپا کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، قتل غارت کرے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تم ایک پہلو دیکھ رہے ہو، یہ وہ چیز ہے۔ اگر کوئی بندہ صلح کرتا ہے، اگر کوئی بندہ لڑائی کے باوجود کسی کو آگے سے معاف کرتا ہے، کسی کی ظلم کے باوجود آگے سے اس کو معاف کرتا ہے، تو اس وقت اللہ فرماتا ہے فرشتوں کو ہاں جی آؤ دیکھو، تم کہتے تھے یہ فساد کرتا ہے، آج دیکھو فلاں بندے نے اس کی جگہ کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، اس نے اس کے باوجود اس کو معاف کر دیا ہے، یہ دیکھو تم کہتے ہو یہ خون ریزی کرے گا، قتل کرے گا، یہ دیکھو فلاں بندہ ہے، اس کو فلاں بندے نے اس کے فلاں رشتہ دار کو قتل کر دیا ہے اور اس نے اس کے بدلے اس کو معاف کر دیا، یہ دیکھو فلاں بندہ اس کی لڑائی ہوئی ہے، اس کو تھپڑ لگ گیا ہے، لیکن اس نے بدلے میں تھپڑ نہیں مارا، اس نے اس کو معاف کر، جو بھی آپ معاملہ دیکھ لیں، لڑائی جھگڑا فساد، اگر آپ اس سے بچتے ہیں، صلح کرتے ہیں، رشتہ داری کو، دوستی کو، ہمسایوں کو، استاد شاگرد کے حقوق، ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے جو بھی ہیں، اور غریبوں مسکینوں کے جو حقوق ہیں ان کو دینے کے لیے آپ ان کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں، آپ یہ چھوٹا کام نہ سمجھیں۔ اللہ فرشتوں کو جمع کر کے کہتا ہے زمین کے اندر جا کے دیکھو میرا فلاں بندہ جو ہے وہ اس وقت کسی غریب مسکین کے ہاتھ کے اوپر اس کو صدقہ دے رہا ہے، اور تم کہتے تھے یہ زمین کے اندر فساد برپا کرے۔ یہ جو کام آپ کرتے ہیں، یہ جو ادنا سا کام ہم نہیں کرتے۔ صدقے کے بارے میں کل ایک حدیث کا مفہوم پڑھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ صدقہ دیتا ہے تو وہ، جب آپ مثال یہ غریب بندہ ہے اس کو میں صدقہ دے رہا ہوں
تو جب میں اس کو دے رہا ہوں اس کے ہاتھ میں جانے سے پہلے صدقہ اللہ اپنے ہاتھ میں لے کے پھر اس کو دیتا ہے. ہم بندے کو دے رہے ہیں درمیان میں کتنا سا گیپ ہے, لیکن اللہ پہلے اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور پھر اس بندے کے ہاتھ میں دیتا ہے. ٹھیک ہے جی, دیکھیں کتنا بڑا اجر ہے کہ جس آپ کا جب ہاتھ سے دے رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ سے اللہ لے رہا ہے, اس سے بڑی کوئی ہماری سعادت کی بات ہے. تو غریبوں, مسکینوں, یتیموں کا, بیواؤں کا, ان کا بھی خیال رکھنا. پھر کیا ہے, مومن کی صرف وعدہ کرنا ہے, پورا کرنا ہے, رشتہ داری کو جوڑ کے رکھنا ہے, توڑنی نہیں ہے. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ, اپنے اللہ سے ہر وقت ڈرنا ہے. اور اللہ کا ڈر کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے نہیں اللہ جی اللہ کا ڈر یہ نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھو. اللہ کا ڈر یہ ماں باپ رشتہ جو یہ جتنے احکامات پڑے ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہو. قیامت کا ڈر, اللہ کا ڈر دل میں رکھو تاکہ کوئی گناہ کرنے کی طرف نفس کھینچے تو اسی وقت اپنے نفس کو اللہ کا خوف یاد دلو کہ نفس کل کو آج تو مجھے فلاں گناہ کے جھوٹ بولنے کے لیے کہہ رہا ہے, زنا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, چوری کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, لڑائی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, نفرت پھیلانے کے لیے کہہ رہا ہے, تو مجھے فلاں کسی کا حق غصب کرنے کے لیے, کسی کے اوپر ظلم کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. ایک وقت آئے گا کہ تجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور اللہ پوچھے گا اقرا کتاب, کہے گا پڑھ اپنی کتاب خود, اور آگے تو جواب دے ایک ایک اپنے عمل کی. اس وقت کیا کریں گے؟ یہ اللہ کا ڈر ہے کہ اللہ کے ڈر سے آپ کسی گناہ سے بچ جائیں. اس کے علاوہ حساب کی برائی سے اندیشہ رکھنے کی. اللہ کے جو قیامت کے دن ہے نا, حشر کا دن جس دن حساب ہونا ہے, اس کا ڈر. کبھی تک ہم نے پڑھا ہے وعدہ نہیں توڑنا, ٹھیک ہے جی. دوسرا پڑھا رشتہ داری کو جوڑنا ہے, ٹھیک ہے. تیسرا پڑھا ہے کہ اللہ کا ڈر, اور چوتھا حشر کے دن کا, قیامت کے دن کا ڈر. آگے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم, اور جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا چاہنے کو. ٹھیک ہے جی, کوئی بھی مصیبت پریشانی آ جائے اس کو اللہ کی جانب سے رضا سمجھ کے اس کے اوپر راضی. اپنا نفس کیا کہتا ہے؟ نفس یہ کہتا ہے کہ جناب جھوٹ بولو, ٹھیک ہے جی. لیکن آپ اگر اللہ کی رضا کے لیے کہیں پہ ایسی جگہ آ گئی ہے جہاں پہ آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ کی انسلٹ ہوتی ہے, آپ کی بےزتی ہوتی ہے, آپ کا راز فاش ہوتا ہے, لیکن اگر آپ اللہ کی باقی اللہ کی رضا کے لیے وہاں پہ آ کر سچ بولتے ہیں, میری عزت جاتی ہے تو جائے, میں نے اللہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ کے وعدہ کیا میں جھوٹ نہیں بولوں گا, آپ وہاں جھوٹ بولیں, آپ کی وقتی طور پہ اگر لگ بھی رہا ہوگا آپ کی عزت کمی, اللہ آپ کو بڑھا کے دے گا. کیونکہ ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا ہے, اللہ نے فرمایا کہ وقتی طور پہ جو پانی کے اوپر جھاگ ہے بظاہری طور پہ وہ اوپر ہوتی ہے, دوسرا پانی نیچے ہوتا ہے, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ جھاگ بند ہوتا ہے, اللہ اس کو ہٹا کے سائڈ پر کے اس پانی کے اصل فائدے نکھار کے سامنے لا کے دکھاتا ہے. آپ ہو سکتا ہے وقتی طور پہ جھوٹ, چوری, ڈاکہ, غیبت, زنا, کوئی بھی گناہ آپ کو اس وقت اچھا, شیطان آپ کے سامنے اچھا, لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے صبر کریں گے, اس گناہ سے بچیں گے, ایک وقت آئے گا اس نیکی کے بدلے اللہ آپ کو عزت, اکرام, انعامات دنیا کے اندر بھی دے گا, قبر کے اندر بھی دے گا, حشر کے اندر بھی دے گا, اور جنت کے اندر بھی آپ کو اللہ دے گا. پانچویں چیز ہم نے پڑھی صبر کا, گناہ سے بچنے کا صبر. کوئی آزمائش, تکلیف, مصیبت, بیماری, پریشانی آ جائے اس کے اوپر صبر. غربت آ جائے, کوئی بھی معاملہ اللہ کی طرف سے, اور ہمیشہ پریشانیاں, مصیبتیں ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. اللہ تو بہت ہمارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور یہ ہونا صبر کس کے لیے چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. واجہ ہو رب صبر ابتغاء وجہ ربہم, اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے صبر ہونا چاہیے. واقاموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. وانفقوا مما رزقناہم, اور جو اللہ نے دیا ہے اس کو غریبوں, مسکینوں, یتیموں, بیواؤں اور حقداروں کے اندر کھلے دل سے خرچ کرو. ٹھیک ہے جی, یہ ساتویں بات ہے سرا و علانیت, چھپا کے خرچ کرو یا اعلانیہ خرچ کرو. مقصد یہ ہے ریاکاری کا, اگر اعلانیہ خرچ کرتے ہو تو تمہارے دل کے اندر ریاکاری کا نہیں ہونا چاہیے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں دوں گا دوسرے بھی دیں گے, چوتھا بھی دے گا, اس کا مقصد یہ ہے. اور اگر چھپا کے دیتے ہیں جب بھی, اور اگر آپ اعلانیہ دیتے ہیں تب بھی, تو یہ آپ ہونا چاہیے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ, اور یہ جو بات پچھلے رکوع میں پڑھی ہے, اور اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ جو برائی کے بدلے بھلائی کر کے ٹالتے ہیں. ہمیں دوست کہتے ہیں مجھے قرآن میں لکھا ہے جی بدلہ لے لے گئے, میں نے کہا میں کب انکاری ہوں, قرآن میں لکھا ہے, لیکن وہ پوری آیت کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ ساتھ ہی آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر تم معاف کر دو تو اللہ احسان کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. میں نے کل یہ بات بتائی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اللہ کا نیک بندہ وہ ہوگا, خالص مومن وہ ہوگا کہ جس کے ساتھ اگر کوئی برائی کرے گا تو وہ بدلے میں اچھائی کے ساتھ جواب دے. یہ باتیں اتنی آسان کام نہیں ہے جتنے ہم نے سمجھے ہوئے. ایک بندہ آپ کے منہ کے اوپر تھپڑ مارے اور آپ آگے سے اس کے ساتھ او بھائی جان کوئی بات نہیں ہے جی ٹھیک ہے, ایک بندہ آپ کو گالی نکال رہا ہے اور آپ بدلے میں اس کو عزت دے رہے ہیں, یہ آسان کام نہیں ہے. لیکن اگر یہ کام آپ کریں گے تو پھر اجر آپ کو صرف اللہ دے سکتا ہے اور کوئی بھی دنیا کی چیز آپ کو نہیں دے سکتا. اللہ نے فرمایا جو بندہ میری رضا کے لیے معاف کرے گا, فمن عفا, قرآن کیا ہے, فمن عفا و اصلح, جس نے معاف کیا اور صلح کر لی, فاجرہ علی اللہ, اس کا اجر اللہ کے پاس ہے.
بتایا بھی نہیں ہے معاف کرے تو فلاں اجر دوں گا، میں خود دوں گا اجر. اور روایات کے اندر آتا ہے کئی جگہ پہ مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ خود اس کا اجر ہوگا، اس بندے کو اللہ خود ملے گا آخرت کے دن، خود اللہ اپنا دیدار دے گا، اپنی رضا دے گا، خود اللہ اس کو اپنے ساتھ جوڑے گا. تو آپ اگر معاف کر دیں گے برائی کو اچھائی سے ٹالیں گے. برا کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ اچھا کریں، آپ کے ساتھ کوئی برا کرتے ہیں آپ پھر بھی اس کے ساتھ اچھا کریں. اولئک لهم عقبی الدار، انہی کے لیے پچھلے گھر کا نفع ہے، یعنی یہی لوگ جنت میں جائیں گے جو یہ 6-7 کام کرتے ہوں گے. باقی وقت پورا ہو گیا ہے، پھر آیات رہ گئی ہیں، انشاءاللہ ان کو کل پڑھیں گے. آج ہم نے جتنا موضوع پڑھا ہے اس کے اندر ہمیں یہ بات سمجھ آئی ہے، وعدہ خلافی نہیں کرنی اللہ کے ساتھ بھی اور بندوں کے ساتھ بھی. اللہ کے ساتھ وعدہ یہ ہے کہ جو شرعی احکامات ہیں اس کے نبی کی پیروی، اس کے نبی کا ادب تعظیم اکرام، اس کے پیاروں کا، صحابہ کا، نبیوں کا، ولیوں کا بالترتیب چلتے ہیں. کسی کی آپ بےادبی گستاخی ہمیں وہ ریب نہیں دیتی کہ ہم کسی بھی پاک ہستی کے بارے میں اپنی زبان کھولنے کی جسارت کریں. ٹھیک ہے جی، تو ان کا ادب احترام کریں. قرآن کا، حدیث کا، شریعت کا جو احکامات ہیں ان کو اوپر عمل پیدا ہونے کی کوشش کریں. بس انسان ہے، 100% تو کوئی بھی نہیں ہے، جتنی کوشش کر سکتے ہیں اتنی کریں. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ رشتہ داری تعلق کو کہیں بھی آپس میں مسجد میں 10-15 نمازی ہیں، انتظامیہ ہیں، 50-60-70 کہیں کسی کی اونچ نیچ ہو بھی جاتی ہے تو اس کو برداشت کریں. یہ نہیں جناب آج فلان ہے جی صاحب میں آیا جی حافظ صاحب نے یہ بات کر دی تھی، میرا موبائل بولا نماز میں، حافظ صاحب جی موبائل کیوں نہیں بند کر، میں کل اتنے آ رہی نہیں، میری بےزتی ہو گئی اتنے بندی. میں مثال دے رہا ہوں. یہ آپ کہیں پہ بھی دفتر میں ہوتے ہیں، محلے میں ہوتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں مارکیٹ میں، کہیں مزدوری کرتے ہیں، کہیں اکٹھے رہتے ہیں، ہمسائے آگے پیچھے، کوئی اونچ نیچ وعدہ گھٹا ہو جائے ایک دوسرے کے ساتھ، اگر کوئی دوسرا غصے میں ہے اس وقت آپ تعامل میں ہو جائے. ہو سکتا ہے آپ جب غصے میں ہو اگلا تعامل میں ہو جائے. ایک دوسرے کا خیال، یہ سب سے بڑی چیز ہے اس دنیا کے اندر. اگر کوئی چیز رکھنی ہے نا یا رہنی ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ، اللہ نے فرشتوں کے سامنے وعدہ کیا ہے کہ یہ انہوں نے کہا یہ زمین میں فساد کریں گے، اللہ نے فرمایا میں تمہیں دوسرا رخ دکھاؤں گا. اب آپ خود دیکھ رہے ہیں، آپ فرشتوں کو وہ فساد دکھانا چاہتے ہیں یا آپ فرشتوں کو اللہ کی بات کا پاس رکھنا چاہتے ہیں؟ جو بندہ صلح کرتا ہے وہ اللہ کی بات کی پاس رکھتا ہے. ایک مثال ہے اس کی، جیسے میں اگر یہاں بھی بیٹھوں، میں میرے پاس جو مندی مسجد میں بندے ہیں نا 25-30-40 درس میں بیٹھتے ہیں، انشاءاللہ ان میں سے نا کوئی بھی جھوٹ نہیں بولتا. ایک مثال دے رہا ہوں، دوسرے دن جناب میں اتنے بیٹھا ہوں، 2 سے بول کے کوئی جھوٹ بول رہے ہوں تو تیسرے بندے کے آگے میری کیا رہ جائے گی؟ جی حافظ صاحب نے کہہ رہے جی سارے مدنی مسجد نمازی کوئی بھی جھوٹ نہیں بولتا. میں ایک مثال دے رہا ہوں، سمجھیے آپ. جب اللہ یہ کہہ رہا ہے فرشتوں میں بیٹھ کے کہ تمہیں اس کا ایک رخ پتہ ہے، یہ خونریزی اور فساد کرے گا، اس کا معاف کرنا، اس کا میری بارگاہ میں گڑ گڑا کے رونا، وہ تمہیں نہیں پتا، تو اس وقت وہ دیکھیں اللہ کو وہ بات، جب جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے دکھاتا ہے ہر چیز. تو جب بندہ توبہ کرتا ہے، روتا ہے، صلح کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے زمین کی طرف متوجہ کرو، دیکھو میرا فلاں بندہ فلاں نیکی کر رہا ہے. تو ہمیں جب اللہ دکھائے تو کسی نیکی کے اندر فرشتوں کو دکھا کے گواہ بنائے ہمارے لیے، نہ ہو کہ ہم لڑائی کر رہے ہو، کوئی فساد اور خونریزی کرنے کا سبب ہم مان رہے ہو اور اللہ فرشتے اللہ کو کہہ رہے ہو یہ دیکھیں ہم نے تو یہ کہا تھا یہ فساد برپا کریں گے. تو حتی اور امکان کوشش کریں رشتہ داری کو، دوستی یاری کو اور ان معاملات کو آپس میں جوڑ کے رکھیں. رب کا خوف دل میں رکھیں، آخرت کا عشق کا ڈر دل میں رکھیں. آخرت اور اللہ کا خوف ہوگا تو نیکی آسان لگتی ہے. اگر اللہ کا ڈر دل میں نہیں ہے تو پھر بندہ نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتا. ہر قسم کی مصیبت پریشانی میں صبر کریں تاکہ اللہ راضی ہو، نماز قائم کریں اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کریں، چھپا کے دیں، اعلانیہ دیں، اور کوئی برا کرے تو بھی اس کے ساتھ اچھا کریں. اور ان جو لوگ یہ کام کریں گے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا انعام عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں پڑھ کے عمل پیرا ہو کہ دنیا میں بھی بلائیں سے بیٹھے. الحمدللہ رب العالمین اللہ جو بیان کیا بھول چوک بےدبی گستاخی کمی کوتاہی حبیب کا واسطہ معاف فرما. اللہ جی تیری بارگاہ میں معصوم بچے بیٹھے ہیں، جوان بھائی بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، بزرگوں کے سفید بالوں کا صدقہ، جوانوں کی جوانیوں کا صدقہ، معصوموں کی معصومیت کا صدقہ تیرے پاک کلام کو درمیان میں رکھ کے ادنا سی حاضری لگائی ہے، اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما. ان آیات کے صدقے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرما. ہمارے اگر جو بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہے ان نورانی آیات کے صدقے معاف فرما. ہمارے قلوب و اذہان کو اس پاک کلام کے نور سے، اپنے نور سے، اپنے اور اپنے نبی کی محبت سے پاک اور صاف اور روشن فرما. ان آیات کے صدقے ہمارے مرحومین کی قبروں کو روشن فرما، ان کے صغیر
صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ ان نورانی آیات کے صدقے ہم سب میں جو بھی ظاہری باطنی جسمانی روحانی کسی بیماری میں خود مبتلا ہے یا ہمارے کوئی عزیز و اقارب رشتہ دار جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے حال کے اوپر اپنا رحم کرم نازل فرما۔ ہم سب کو دین دنیا کی بھلائیاں رحمت راحت فضل عزت سکون برکت عطا فرما۔ اللہ جی آپس میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما۔ ہم سب لوگ تیرے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کو آباد فرما، ہمارے گھروں کو آباد فرما۔ ہم سب کے حلال رزق کے اندر برکت اور اللہ جی اس کے اندر اپنی رحمت کا نزول فرما۔ ہمارے لیے حلال رزق کے راستے آسان فرما۔ اللہ جی ہم سب کے لیے نیکیاں آسان فرما، ہم سب کے لیے گناہ ہم سے دور فرما، ہم سے گناہ ہمارے لیے مشکل فرما۔ ہمیں شیطان کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، منافقین کی منافقت سے، ہر قسم کے جادو ٹونے سے، آسیب سے، ناگہانی آفات و بلیات سے، ہر قسم کی تکلیفوں مصیبتوں اور آزمائشوں سے محفوظ اور معمول فرما۔ اگر کوئی آ جائے تو اللہ جی اس کے اوپر صبر کر کے اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جی ان آیات کے صدقے ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل وعلی اللہ توکلنا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ جی زندگی شان سے، خاتمہ ایمان سے نصیب فرما۔ قیامت کے دن اپنے نبی کی اور اس پاک کلام کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی محمد